ہم سب کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جو ہے ہماری سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ وہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے سے انکار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کیوں نہیں کریں گے؟ ایسے کون سی گناہ ہے جس کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں گے؟ یہ جاننے کے لیے جو ہے آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ اگر تم آگ سے گزر کر آؤ گے تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بھی شرط نہیں لگائی، بلکہ اگر ایک بندہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے تو اسے ہر عمل کرنے پر جنت کی بشارت ہے۔ ان اعمالوں میں سے ایک عمل جو ہے وہ سنت نبوی کی پیروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ ہے۔ اگر ہم اپنے ہر فعل میں نبی کی سنت لائیں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اس کی تصدیق تو خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب مثال کے طور پر جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ہر عضو کو سجایا جاتا ہے، اس کے ہر عضو کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اب اس کے ہر عضو کو کیوں سجایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی زوج کو جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے۔ اگر ہم بھی اپنی مومن بھی اسی طرح ہے کہ مومن اپنے جسم کے جس عضو کو سنت سے سجائے گا وہ عضو اللہ کو خوبصورت نظر آئے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنتوں سے سجائے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ برانڈ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی چیز پر برانڈ کی مہر لگی دیکھ لیں تو مطمئن ہو کر وہ چیز خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ہوگا، فرشتے کھڑے ہوں گے، اعمال پیش کیے جائیں گے، جس اعمال پر سنت کی مہر لگی ہوگی وہ عمل قبول کر لیا جائے گا، اور جس اعمال پر سنت کی مہر نہیں لگی ہوگی وہ عمل رد کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک عالم تھے جو روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر زخم کے نشان ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ زخم کے نشان جو ہیں وہ دشمنوں کے لگائے ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن تو کافر ہیں، ان سے کیا گلا، یہ نشان تو جو ہے میرے جوان مومنین کے لگائے ہوئے ہیں، یہ نشان تو میری امت کے نوجوانوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ اگر ہم سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب سے یہ کیسے کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ کے حبیب ہماری سفارش کر دیں؟ تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے کہ تم دنیا میں تو میری سنتوں کو توڑتے تھے، تم امتی تو میرے تھے، لیکن تمہیں اتنا احساس نہیں ہوتا تھا کہ تم جو ہے میری سنت کو توڑتے ہو، تم امتی
میرے ہونے کے باوجود انگریزوں کی عادات اپناتے تھے، کھانے کو ان جیسے کھاتے تھے، پہناوے تو ان جیسے پہنتے تھے، تو آج کیسے میں تم لوگوں کی سفارش کر دوں، کل جب دنیا میں تم لوگوں کو میرا ذرا برابر خیال نہ تھا۔ تو میری بہنوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہیں گے تو ہم انہیں اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کا شیدائی بنائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو سنتوں سے سجا دے، تاکہ قیامت کے دن کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر آئی ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر آئی ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آئی ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔